عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق کیس میں گرفتار سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کرنے کے بیان پر شیخ رشید کے خلاف مقدمہ تھانہ اپارہ میں درج ہے۔ عدالت نے شیخ رشید کی جانب سے پولیس کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا کوئی مستقبل نہیں۔ 3 سے 4 ماہ گزار لیں، مریم نواز سرجری کی بجائے کسی ماہر نفسیات سے بھی علاج کرا لیتی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، ملک کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان میں ایک دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عمران خان حکومت نے افغانستان کے ساتھ احسن طریقے سے معاملے کو ڈیل کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی کمر توڑ دی ہے، صورتحال کا حل نکالنے کی بجائے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ پہلے شہباز گل، اعظم سواتی اور پھر مجھے گرفتار کیا۔ گزشتہ رات کو شیخ رشید اور صحافی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ ججز نے یا تو جسٹس منیر بننا ہے یا آئین کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوگا تو آئین شکنی ہوگی۔ دونوں گورنرز اگر الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے تو آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں آئین کے مطابق انتخابات کرائے جائیں۔ الیکشن کے بعد نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے۔ بہت سارے ان کے ممبران ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی پاسداری نہ کریں تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ بہاولپور میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت تھی۔ 4 سال اقتدار میں رہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے رہے، اقتدار سے باہر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ مریم نواز نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی، انہوں نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے۔ خیبر پختونخوا کو جو فنڈز ملے وہ وہاں استعمال نہیں ہوئے جہاں استعمال ہونے چاہیے تھے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس نہتی ہے، کمزوری کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ معیشت پر حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے۔ IMF معاہدے نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اگر ہم ریلیف دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ مسلم لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے استعفے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہے اور نواز شریف کے درینہ ساتھی اور نون لیگ کا حصہ ہیں اور ان کی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی سرپرستی میں آگے بڑھوں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ پارلیمانی سیاست بھی کروں گی، عملی اور تنظیمی سیاست بھی کروں گی۔